نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز طلبہ، اللہ جل شانہ نے ہمیں کامیابی کے جو راستے بتائے ہیں ان راستوں میں سے ایک راستہ تقوی خداوندی ہے، خشیت خداوندی ہے، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر، کہ جس ڈر کی بنیاد پر ہم گناہوں کو چھوڑ دیں اس کو کامیابی کا راستہ بتایا ہے، اور جو شخص اس راستے کو اختیار کر لے گا اس کے لیے کامیابی یقینی ہے۔ آج ہمارے سامنے راستے سجھائی نہیں دیتے، ہم اپنے سامنے راستے نہیں دیکھتے، ہر طرف دیکھتے ہیں کہ راستے بند ہیں۔ سب سے بڑھ کر آج جس چیز سے ہم سب پریشان ہیں وہ ہے مہنگائی کا مسئلہ، روزگار کے ناپید ہونے کا مسئلہ، روزگار کے کم ہو جانے کا مسئلہ، پیسوں کی تنگی کا مسئلہ، معاشی اعتبار سے پریشانی کا مسئلہ۔ اشیاء کو دیکھا جائے، چیزوں کو دیکھا جائے، ضرورت کی چیزوں کو، تو حد سے زیادہ مہنگی کہ وہاں تک ہماری پہنچ نہیں۔ دوسری طرف اپنے کاروبار کو دیکھا جائے، دوسری طرف اپنی ملازمتوں کو دیکھا جائے تو وہاں پر جو آمدنی کے ذرائع ہیں وہ حد سے زیادہ کم۔ ایک آدمی 10,000 20,000 25,000 کما لیتا ہے، 30,000 کما لیتا ہے۔ ایک متوسط مزدور ملازم 30,000 40,000 تک بھی کما لیتا ہے، لیکن 2-4 افراد کا گھر اس سے نہیں چل پاتا۔ مہینے کے ختم ہوتے ہوتے اس کو بہت سارے قرض لینے پڑتے ہیں اور پریشان ہو جاتا ہے کہ میری زندگی کیسے گزرے گی۔ آخر میں کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اس کے مصداق ہم احتجاج کے لیے نکل پڑتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں، ٹائر جلاتے ہیں، سڑکیں توڑتے ہیں، اپنے مفادات اور اپنے فائدے کی جو چیزیں ہیں ہمارے لیے ان سب کا ستیہ ناش ہم اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں۔ کبھی یہ سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ یہ تنگی کیوں آئی ہے، کبھی یہ سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ یہ تکلیف میرے اوپر کہاں سے آئی ہے، تکلیف کا پیدا کرنے والا کون ہے، تکلیف رفع کون کر سکتا ہے، تکلیف کو دور کون کر سکتا ہے، یہ نہیں سوچتے۔ اس کے بجائے ہماری نظر انتہائی محدود ہے کہ ہم اپنے سیاست دانوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبت آئی ہے، ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمارے اوپر معاشی اعتبار سے تنگی ہے، ان کی پالیسی ہے،
خارجی پالیسی، داخلہ پالیسی اور اسی طریقے سے مالیات کے امور کی رولنگ ان سے ہو نہیں رہی. اس وجہ سے ہمارے اوپر یہ تنگی آ رہی ہے، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے. یہ ہم کسی دوسرے کے اوپر تھوپ تو دیتے ہیں، لیکن میرے دوستو حقیقی طور پر غور کرنے کی چیز کیا ہے اس کی طرف ہم نہیں دیکھتے. اللہ کہتا ہے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے رزق کو وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. آج متوسط آبادی کے اندر، غریب آبادی کے اندر تقریباً 100% لوگ پریشان ہیں. لیکن آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں کہ ایک دن ہوٹلوں میں جا کر ایک دن میں 10,000 20,000 25,000 ایک وقت کے کھانے میں خرچ کر رہے ہیں. ایک وقت کے کھانے میں 2 میاں بیوی چلے گئے، 10,000 کی رقم اڑا کر آ گئے ایک وقت میں. ایک چائے ہزاروں کی پی رہے ہیں، ایک کافی ہزاروں میں خرید رہے ہیں. اس طریقے سے بھی عیاشی کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو وسعت کے ساتھ رزق دے رہا ہے، کسی کو تنگی کے ساتھ. تنگی پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، وسعت دینے والا بھی اللہ ہے. پھر ہم اللہ سے کیوں نہیں کہتے کہ اللہ مجھے بھی وسعت عطا فرما دے؟ اصل منبع کو پکڑنے کے بجائے جہاں سے تنگی آ رہی ہے، جہاں سے وسعت ملنے والی ہے، اس کی رسی کو پکڑنے کے بجائے، اس کے سامنے اپنے دامن کو پھیلانے کے بجائے ہم دوسروں کو کوسنے کیوں دے رہے ہیں؟ میں نہیں کہتا کہ حکمرانوں کو برا بھلا نہ کہیں، یہ تو آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ حل ہرگز نہیں ہے. حل کیا ہے؟ اللہ نے حل بتایا. اللہ نے کہا کہ تم میرے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، گناہوں سے بچو، میں تمہارے اوپر رزق کے دروازے کھول دوں گا. گناہوں سے بچو، میں تمہارے اوپر رزق کے دروازے کھول دوں گا. تم میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، گناہوں سے بچو، میں تمہیں ہر قسم کی آسائش فراہم کروں گا، میں تمہارے لیے راحت رسانی کا انتظام کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. دوستو میں کوئی لمبا بیان نہیں کروں گا، اور نہیں میری حالت ایسی ہے کہ میں بہت لمبا بیان کروں. کئی ناغے ہو گئے صرف اسی وجہ سے کہ میری آواز میں بہت زیادہ اثر ہے اور میں بول نہیں پاتا. مختصراً میں عرض کروں گا. آپ نے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا. عظیم الشان صحابی، عظیم الشان صحابی. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مکے میں بیعت ہو کر وہاں سے لے کر آنے والے صحابہ اکرام میں سے حضرت کعب ابن مالک بھی. بدر میں تو شریک نہیں ہوئے، لیکن تمام غزوات میں شریک رہے. لیکن آخر عمر میں آخری غزوہ جو غزوہ تبوک ہوا، اس کے اندر ان سے ایک قسم کی سستی ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ بھئی ہمیں غزوہ تبوک کا واقعہ درپیش ہے، اس کی مہم درپیش ہے، اب تیاری کرو، نکلیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جنگ کہاں ہوگی، میدان کارزار کہاں سجے گا بتاتے نہیں تھے تاکہ دشمنوں کو پتہ نہ چلے. لیکن یہ معاملہ ایسا تھا کہ صاف بتا دیا. گرمی کا انتہائی سخت گرمی کا مہینہ، اور پھر کھجوروں کے پکنے کا مہینہ، کہ جب کھجوریں درختوں سے اتارتے ہیں اور کاروبار عروج پر، جیسے کسان لوگ
گندم کے کاٹنے کے وقت کسی طرف نہیں جاتے کہ گندم کاٹنے کا معاملہ اصل. اسی طرح عرب کے یہ حضرات کھجوریں کاٹنے کے لیے اور کھجوریں درختوں سے اتارنے کے لیے موسم کا انتظار کر رہے ہیں. ایسا سخت معاملہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں کوئی فرد باقی نہ رہے سوائے معذوروں کے. اندھے، لولے، اپاہج قسم کے لوگ وہ نہ جائیں، عورتیں نہ جائیں، بچے نہ جائیں. باقی جتنے بھی جوان ہیں جن کے پاؤں میں طاقت ہے، چلنے کی طاقت ہے، سب اٹھیں. کوئی بھی مستثنیٰ نہیں، سب کو چلنا ہوگا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بہت زیادہ مالدار بھی ہوں، میرے پاس سواری بھی موجود ہے اور مضبوط سواری موجود ہے. میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی اگر نکلوں گا تو پورے قافلے کو پالوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور اتنا لمبا سفر کیا غزوہ تبوک کا، اور پھر وہاں سے واپسی شروع ہو گئی. حضرت کعب بن مالک سوچتے رہ گئے آج نکلوں گا کل نکلوں گا، آج نکلوں گا کل نکلوں گا. اور اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، نہیں جا سکے. بہت بڑی غلطی ہو گئی. منافق لوگ آ رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ہمیں یہ عذر لاحق ہو گیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو قبول کر لیتے اور دعا دیتے کہ اللہ معاف کرے، جاؤ. اس طرح منافقوں نے تو اپنا کام کروا لیا. 3 صحابہ اکرام رہ گئے تھے، 3 صحابہ اکرام رہ گئے. ان میں سے ایک حضرت کعب بن مالک تھے. یہ تینوں صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا کوئی عذر نہیں تھا، ہمارا کوئی عذر نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں سوائے سستی کے. سستی کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے. سچ بولا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تینوں نے سچ بولا ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اور پھر اس کے بعد ان کو گھر میں بھیج دیا اور پھر حکم آ گیا کہ ان سے سوشل بائیکاٹ کیا جائے. ان کے گھروں میں اطلاع دی کہ اپنی بیویوں کو اپنے میکے میں بھیجو. وہ اپنی بیویاں میکوں میں بھیج دے. چنانچہ بیویاں بھی چلی گئیں، وہ اکیلے رہ گئے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 50 دنوں کی کیفیت بیان کی اور قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. مدینہ منورہ اس قدر وسیع ترین جگہ، لیکن یہ وسیع ترین جگہ ان کے لیے تنگ ہو کر رہ گئی، کیونکہ باپ، بھائی، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی کوئی سلام کا جواب نہ دے، کوئی ان کے ساتھ معاشرتی کوئی کام انجام دینے کے لیے تیار نہیں. بتلائیے اس شخص کا کیا ہوگا. ایک دفعہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے موقع پر اپنے چچا زاد بھائی کے باغ میں اور ان کے کھیت میں چلے گئے اور ان کا راستہ روک لیا اور کہا کہ تمہیں خدا کی قسم کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تمہیں معلوم ہے میں اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. منہ پھیر لیا اور کہا کہ اللہ عالم، اللہ جانتا ہے. حضرت کعب بن مالک نے 1000 جتن کر لیے ان سے کچھ بلوانے اور بولنے کے لیے، لیکن بول کر نہیں دیا. یہ صورتحال تھی. مسجد میں وہ آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے بھی ہوتے تھے، اور حضرت کعب کہتے ہیں
کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو آپ میری طرف کنکیوں سے دیکھ بھی لیتے تھے، اور جب میں متوجہ ہوتا تو آپ فوراً اپنی نظریں پھیر لیتے تھے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بائیکاٹ، معاشرے کے ہر فرد سے بائیکاٹ، زندگی اجیرن بن گئی۔ لیکن ایسے موقع پر بھی انہوں نے سچ کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اللہ کے خوف کو پیش نظر رکھا، تقوی کو پیش نظر رکھا۔ ایسے موقع پر ایک کافر حکمران نے ان کے پاس خفیہ پیغام بھیجا اور کہا کہ پتہ چلا کہ تمہارے آقا اور مالک تم سے ناراض ہیں، تمہاری قدر نہیں کر رہے ہیں، یہ تم میرے پاس آ جاؤ، تمہاری قدر ہوگی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک اور فتنہ ہے۔ کاغذ لیا اور تنور میں ڈال دیا، جلا ڈالا، اس کو توجہ نہیں کی اور صرف اللہ کے دامن سے وابستہ رہے، تقوی اختیار کیے رہے۔ 50 دن گزر گئے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے توبہ نازل ہوئی۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ نے توبہ قبول کر لی، ان تینوں کی بھی توبہ قبول کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ یہ لوگ ایسے پاک صاف ہو گئے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔ میرے دوستو، بنیاد کیا ہے؟ صرف اور صرف سچ اور اللہ کا خوف۔ اگر وہ دنیاوی مال و منال چاہتے تو اس دین کو چھوڑ سکتے تھے اور جا سکتے تھے کافر بادشاہ کے پاس، بغاوت کر سکتے تھے، احتجاج کر سکتے تھے، بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ کا خوف تھا۔ اس اللہ کے خوف نے ان کے لیے راستہ کھول دیا اور ان کی توبہ قبول ہوئی، ایسی توبہ قبول ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ کعب، آج کے دن سے بڑھ کر تمہارے لیے خوش نصیبی کا کوئی دن نہیں، آج اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ میرے دوستو، یہ تقوی ایسی چیز ہے کہ جہاں راستے بند ہو جاتے ہیں وہاں اللہ جل شانہ راستے کھول دیتے۔ ایک اور واقعہ سنا کر میں ختم کرتا ہوں۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، عالم ہیں اور ائمہ مجتہدین میں سے ہیں، ہمارے بڑے علماء میں سے۔ وہ ایک مرتبہ حج کے لیے گئے۔ مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ایک شخص کو اعلان کرتے ہوئے سنا کہ لوگوں، میرے 1000 دینار کی تھیلی گم ہو گئی ہے۔ 1000 دینار آج کے حساب سے کروڑوں کا مال ہے۔ 1000 دینار کی تھیلی گم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اجر دے گا جو جس کسی کو وہ تھیلی ملے اور مجھے واپس کر دے۔ بڑی دعائیں دی۔ ایک بوڑھا شخص ایک دکان سے نکلا اور اس نے کہا کہ اے فلاں، وہ شخص آیا تھا خراسان سے، کہ اے خراسانی، میری بات سنو، تمہیں معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ کوئی تجارتی شہر نہیں ہے، کوئی زرعی شہر نہیں ہے، یہاں پر غربت کا راج ہے، یہاں حد سے زیادہ غربت ہے، لوگوں کے پاس مال مویشی بھی نہیں اور لوگوں کے پاس کھیتی باڑی بھی نہیں، اور ہماری تجارت کے مواقع بھی بہت محدود ہیں، موسم ہے موسم حج بس، اور کچھ نہیں ہے۔ تم ایسا کرو، یہ اعلان کر دو، یہ کہہ دو کہ جس شخص کو بھی یہ تھیلی ملے اس میں سے 10واں حصہ یعنی 100 دینار اس کے ہوں گے اور باقی تمہیں واپس مل جائے۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں،
میں تو ایسے شخص کے بارے میں جس کو یہ تھیلی ملی ہو اور واپس نہ دے رہا ہو، اس کا حساب کتاب اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام ابن جریر طبری جو اس معاملے کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے خیال کیا کہ یقیناً اس بوڑھے آدمی کو یہ تھیلی ملی ہوگی، اس وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے ہو لیا، وہ چلتے چلتے اپنے گھر کے قریب پہنچے، گھر میں داخل ہوئے، اور میں نے آواز دیتے ہوئے ان کو سنا۔ اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو وہ آواز دے رہے ہیں کہ اے لبابہ، وہ تھیلی والا ملا ہے، اور اس سے میں نے یہ گزارش بھی کی ہے کہ 100 دینار ہمیں دے دے اور ہم جو ہے تھیلی واپس کر دیں گے۔ تو اس نے منع کر دیا، انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ نہیں، اور پھر اس نے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب ہم اس تھیلی کو رکھ نہیں سکتے، واپس کرنا ہوگا۔ بیوی کہہ اٹھی کہ میں تمہارے ساتھ 50 سال سے زندگی گزار رہی ہوں، سوائے تنگی کے اور کچھ نہیں دیکھا، اور تمہاری اولاد ہے، تم ہو، میں ہوں، سب ملا کر 9 افراد ہیں، بھوک اور فاقے کی کیفیت ہے۔ اگر تم ان پیسوں کو اپنے لیے خرچ کر لو، بعد میں اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے اور اس کو بلا کر تم واپس کر دو پیسے، تو کیا حرج ہے، خرچ کر لو۔ پریشان ہو گیا یہ شخص۔ دوسرا دن ہوا، پھر وہی شخص اعلان کرتا ہوا ملا۔ اس شخص نے پھر کہا اس سے کہ دیکھو بھائی، یہاں لوگ بہت تنگی میں ہیں، پریشان ہیں، تم ہو سکتا ہے جس کام کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہو اسی کام کے اندر خرچ ہوگا، غریبوں کے کام پیسے آ جائیں گے، تو تم جو ہے 100 دینار نہیں، صرف 10 دینار دے دو، 10 دینار، صرف 1000 میں سے صرف 10 دینار دے دو۔ اس شخص نے پھر انکار کر دیا، پریشان ہو گیا، گھر جا کر وہی بپتا سنائی، بیوی نے پھر وہی رونا دھونا دکھایا۔ تیسرا دن ہوا، تیسرے دن وہ شخص پھر اعلان کر رہا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ دیکھو، بہت غریب آدمی ہوگا جس نے یہ تھیلی لی ہوگی، تم اس میں سے صرف 1 دینار دے دو، صرف 1 دینار دے دو، ہو سکتا ہے وہ تمہیں تھیلی واپس کر دے، تو 1 دینار دے دو۔ اس نے کہا نہیں، میں 1 دینار بھی نہیں دوں گا، میں 1 دینار بھی نہیں دوں گا، اور میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، قیامت کے دن میں لوں گا۔ اس شخص نے کہا کہ آؤ، تمہاری وجہ سے میں 3 راتوں سے سو نہیں سکا، آؤ میرے ساتھ۔ اس شخص کو لے کر گیا اپنے گھر میں، اور بیوی سے کہا کہ بس یہ تھیلی ہر صورت میں واپس کرنی ہے۔ زمین کھودی، اس میں سے تھیلی نکالی اور اس سے کہا کہ یہ لو تمہارے پیسے، 1000 دینار۔ ہم نے اپنی ضرورت کے لیے، تھیلی ملی تھی، ضرورت کے لیے استعمال کرنا چاہا، تم نے پیسے نہیں دیے، اب ہم اللہ کے سامنے ہی اپنی حاجت پیش کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ کا خوف تھا، ڈر تھا۔ 80 سال، 86 سال، 90 سال میں کی میری عمر ہو گئی، اب میں جو ہے تقوی اختیار کرنے کے بجائے حرام کھاؤں اور اپنے بچوں کو حرام کھلاؤں، میں یہ نہیں کر سکتا تھا، اس وجہ سے یہ تمہارا مال تم لے جاؤ۔ اس شخص نے مال لیا اور پیٹ پھیر کر وہ چلتا گیا، دروازے تک پہنچا، واپس آ گیا اور کہا کہ میرے باپ نے مرتے ہوئے 3000 درہم دینار چھوڑے تھے، 3000 دینار چھوڑے تھے، اور وصیت کی تھی کہ 1000 ان میں سے 1/3 یہ کسی مستحق ترین شخص کو دے دینا، اور میں سمجھتا ہوں تم سے زیادہ مستحق کوئی نہیں ہے، یہ 1000 دینار تم لے لو۔ 1000 دینار، جس میں سے وہ 1 دینار بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، 10 دینار دینے کے لیے تیار نہیں تھا، 100 دینار دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس قدر منت کرنے کے باوجود
لیکن جب اس شخص کو پتہ چلا تو اس نے دے دیا۔ کس نے دینے پر مجبور کیا؟ اللہ نے۔ کیوں مجبور کیا؟ اس آدمی کے تقوی کی وجہ سے، اس آدمی کے خوف خداوندی کی وجہ سے۔ آج اگر ہم اللہ سے مانگنے کا وتیرہ بنا لیں، اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کرنے کی عادت بنا لیں، گھر والے شکایت کر رہے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، کوئی چیز لا کر نہیں دیتے، تنگی ہے، رات کے وقت عشاء کے بعد اپنے بچوں کو لے کر ایک دفعہ بیٹھ جائیں، لائٹ بند کر دیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیں، اللہ تو ہی تو رزق کا مالک ہے، تو ہی تو تنگی کو دور کرنے والا ہے، تو ہی تو مصیبتوں کا خاتمہ کرنے والا ہے، تو ہم سے اس تنگی کو دور کر دے۔ آپ یقین کریں اور اس عمل کو جاری رکھیں، آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش برسے گی آپ کے اوپر، چھپر پھاڑ کر اللہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسا دینے والا ہے۔ ید اللہ ملآ، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ اللہ کی شان کے مطابق، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ سحاء اللیل والنہار، اللہ کے ہاتھ بہانے والے ہیں۔ جس طرح پانی کو بہایا جاتا ہے، اللہ کا ہاتھ بہا رہا ہے۔ اللیل والنہار، دن رات ہر گھڑی اللہ تعالیٰ تو بہا رہا ہے، کوئی اس خزانے کو لینے والا نہیں۔ تنگی کو دور کرنے کا نسخہ، مصیبتوں کے خاتمے کا نسخہ، پریشانیوں کو دور کرنے کا نسخہ میرے دوستو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہے اللہ کی طرف رجوع، تقوی خداوندی، گناہوں کی آلودگی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو حقیقی تقوی ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے، اور اللہ اپنا خوف ہمارے دل میں اس قدر پیدا فرما دے کہ ہم اللہ گناہوں سے بچ سکے، اللہ کی اطاعت کر سکے، ہم اس کو برداشت کر سکیں۔ اتنا خوف اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈال دے، گناہوں سے مانع بننے والا خوف ہمارے دلوں کے اندر اللہ جل شانہ ڈال دے۔ وآخر دعوانا